لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب الشهداء والصديقين. الحمد لله كما هو أهله. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. حبيب إله العالمين نبينا وشفيعنا وطبيب قلوبنا أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين. ولعنة دائمة على أعدائهم أعداء الدين. أما بعد فقد قال الله تعالى في كلامه المجيد: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. صلوات بر محمد وعلى پروردگار عالم کا ہدایت کا سلسلہ. آدم کو خلق کیا گیا، تمام ملائکہ کو اکٹھا کر کے کہا گیا کہ آدم کو سجدہ کرو، اور کائنات کا ایسا سجدہ جو اللہ کے حکم سے غیر اللہ کو کرایا گیا. اللہ نے اپنے غیر کو سجدہ کرایا اور اس کے ذریعے ایمان کو پرکھا، اور جس نے یہ سجدہ کر لیا وہ کامیاب، جس نے سجدہ نہیں کیا وہ ناکام. ناکام ہونے والوں میں شیطان ابلیس ابا واستکبرا، سرکشی کی اور تکبر کیا، اور اس کے بعد اللہ کی درگاہ سے نکالا گیا. جاتے جاتے اس نے کبھی اللہ کا انکار نہیں کیا تھا، لیکن سجدے کا جو آدم کو انکار کیا وہ کافی تھا کہ اس کی تمام عمر کی عبادت رائے گاہ چلی گئی. تمام عبادت کے بدلے میں اس نے ایک چیز مانگی کہ پروردگارہ میں اولاد آدم کو ورگلاؤں گا. اللہ نے کہا جو میرے عبد ہوں گے تیری بات میں نہیں آئیں گے. اس کے بعد سے انسان کو ورگلانے کا سلسلہ اس کا جاری ہے، اور اللہ نے ہدایت کے لیے 1,24,000 انبیاء اور مرسلین بھیجے جو بار بار انسان کو یہ بتاتے رہے کہ جہاں ہے تیرے لیے، تو نہیں جہاں کے لیے. یہ دنیا تیرے لیے اللہ نے خلق کی ہے، لیکن تجھے اس دنیا کے لیے خلق نہیں کیا، تجھے بہشت کے لیے خلق کیا گیا، جہنم کے لیے نہیں. جہنم میں تو خود جائے گا، اپنی مرضی سے جائے گا، لیکن اللہ نے تجھے بہشت کے لیے خلق کیا. تمام انسانوں کو جنت کے لیے خلق کیا ہے، لیکن جب انسان خود اپنی قدر نہیں کرتا تو جہنم کی طرف جاتا ہے. اللہ نے پہلے استاد کو خلق کیا، پھر نسل آدم کو. پہلے آدم نبی کو خلق کیا، اس کے بعد انسان دنیا میں آئے. پہلے نبی آیا. بغیر استاد کے اللہ نے انسان کی نسل کو نہیں چھوڑا. کیوں؟ تو کہ اگر انسان ہوتا اور اس کو ہدایت دینے والا نہ ہوتا تو پھر بات اللہ پہ آتی تھی کہ پروردگارہ ہمیں کوئی ہدایت دینے والے نہ تھا
تو ہمارے لیے جو ہدایت تو ضروری ہے انسان کے لیے، جب ہدایت دینے والا کوئی نہیں تو پروردگارہ تو ہمیں کس طرح جہنم میں ڈالے گا؟ ایک سلسلہ انبیاء کا چلا، ہمارا عام طور پہ واسطہ پڑتا ہے دو قسم کے الفاظ سے، ایک نبی کا اور ایک رسول کا۔ انبیاء وہ ہوتے ہیں، نبی وہ ہوتے ہیں، نبی کی جمع انبیاء ہے۔ نبی وہ ہوتا ہے جو وہاں کی خبر یہاں پر لا کے ہمیں بتاتا ہے۔ رسول وہ ہوتا ہے جس کے اوپر وحی نازل ہوتی ہے، درست ہے، جس کے اوپر وحی ریویلیشن آتی ہے وہ رسول کہلاتا ہے۔ جس پہ وحی نہیں آتی، صرف اللہ کے ساتھ اپنے پیغامات کو وصول کر کے وہ پیغامات آگے تک پہنچاتا ہے، وہ نبی کہلاتا ہے۔ آدم سے لے کر نوح تک انبیاء کا سلسلہ، نبی ہیں سب۔ حضرت نوح کے دوران میں عقل انسانی اس لیول پر پہنچی، انسان کی عقل اس درجے پر پہنچ گئی کہ اب اس کو وحی کی ضرورت پڑی، تو اللہ کی طرف سے وحی کا آغاز ہوا۔ نبی رسول نہیں ہوا کرتا، لیکن ہر رسول نبی بھی ہوتا ہے، درست؟ بیٹھے رہنے دیں، بچوں کے ساتھ چھوڑ دیں بچوں کو، بچے ہمارے اس میں کسٹڈی میں آتے ہیں، بھول جائیں بچوں کو۔ صلوات پڑھ دیے محمد یہ مولا کے بچے ہیں، کھیلے کودے شور کریں، صبر کرتے کہ کتنے پیار سے بیٹھے ہیں۔ آپ لوگ گھروں میں ان کو کھینچ کے بٹھاتے ہیں، ہم نے صرف پیار سے بٹھائے۔ ایک درود شریف پہ پھونکا ہے، سب چپ کر کے بیٹھے۔ ہر نبی رسول نہیں ہوا کرتا، ہر رسول نبی بھی ہوتا ہے اور رسول بھی ہوتا ہے، درست؟ اب جو آیت شریفہ آپ کی خدمت میں تلاوت کی، پروردگار عالم قرآن مجید میں اس کا ذکر کر رہا ہے، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، اللہ نے ابراہیم کو بعض باتوں میں آزمایا، فَتَمَّهُنَّ، وہ بلند ترین درجے پہ کامیاب ہوئے، درست؟ تو کیا ہوا؟ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، اللہ نے کہا کہ میں تمہیں انسانوں کے لیے امام مقرر کرتا ہوں۔ بڑا اہم نقطہ ہے جس کو آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں کہ حضرت ابراہیم نبی بھی ہیں، حضرت ابراہیم رسول بھی ہے، اور اس وقت جب نبی بنے اور رسول بنے تو امتحان نہیں ہوا۔ اب جب نبی اور رسول ہیں تو بعض چیزوں میں ان کا امتحان ہوا۔ کئی امتحانات حضرت ابراہیم کے ہم تاریخ میں دیکھتے ہیں، درست ہے؟ کون سے امتحانات دیکھتے ہیں؟ مثال کے طور پہ پہلا امتحان یہ تھا کہ اللہ نے بڑھاپے تک ان کو اولاد نہیں دی۔ جب بڑھاپے میں پہنچ گئے اس کے بعد اللہ نے جبرائیل کو بھیجا کہ جا کے فرشتوں کے ذریعے اطلاع دی کہ میں تمہیں کیا کرنے لگا ہوں؟ اولاد سے نوازنے لگا ہوں۔ مطلب پروردگارہ میں جوان تھا، مجھے اولاد نہیں ملی، اب بڑھاپا اور میری بیوی بھی بوڑھی ہو چکی ہے اور تو یہ دے رہا ہے اولاد۔ تو اللہ کئی دفعہ ان قوانین کو توڑ کے کیا ثابت کرنا چاہتا ہے؟ انسان کو یہ بتانا چاہتا ہے کہ دنیا میں کہتے ہیں ایوولوشن سے یہ کام ہو گیا، تو یہ چیزیں ایوولوشن سے باہر ہیں۔ حضرت موسیٰ اگر عصا پھینکتے ہیں اور وہ پائتھن یا اژدہا بن جاتا ہے تو وہ کیا ہے؟ وہ آپ کے نارمل روٹین سے باہر کی بات ہے، وہ ایوولوشن سے باہر کی بات ہے۔ اگر ابراہیم کی آزمائش ہوتی ہے یا حضرت مریم کو بیٹا عطا کرتا ہے اللہ بن باپ کے، تو کیا یہ ایوولوشن کے سسٹم سے باہر ہے؟ یعنی اللہ یہ بتانا چاہتا ہے کہ تم یہ نہ سمجھنا کہ ایوولوشن کے ذریعے دنیا چلی، اللہ کے اپنے قوانین ہیں، قوانین اللہ کے تابع ہیں، اللہ قوانین کا تابع نہیں ہوا کرتا۔ صلوات پڑھ دیں محمد والے۔ اللہ نے ابراہیم کو کن چیزوں میں آزمایا۔ اللہ نے کہا میں بیٹا عطا کرتا ہوں، اور جب پیدائش کا حضرت اسماعیل کے وقت آیا اللہ نے کیا حکم دیا کہ جاؤ اپنی بیوی کو کہاں چھوڑ دو؟ مکہ۔ مکہ اس طرح نہیں تھا کہ آج کل 5 اسٹار ہوٹل بنا دیے گئے نا وہاں پہ، ہے نا، بڑے بڑے ہوٹل بن رہے ہیں وہاں پہ۔ مجھے ساحر لدھیانوی کا ایک کلام ہے تاج محل کے بارے میں، اس کے اشعار یاد آ جاتے ہیں۔ کہتا ہے کہ ایک شہنشاہ نے دولت کا سہارا لے کر، ایک شہنشاہ نے دولت کا سہارا لے کر ہم غریبوں کی محبت کا اڑایا ہے مذاق۔ درست ہے، تاج محل سے محبتیں نہیں ناپی جاتی، خلوص کربلا میں دیکھو کیسے ناپا جاتا ہے، خلوص قربانی سے ناپا جاتا ہے۔ جتنا ایمان ہوتا ہے اتنی قربانی، قربانی اور خلوص یہ ڈائریکٹلی پروپورشنل ہے۔
جتنا خلوص زیادہ ہوگا اتنی قربانی زیادہ ہوگی. صلوات پڑھ دیجیے محمد والے. حضرت ابراہیم کو حکم دیا جاؤ اپنی زوجہ کو وہاں چھوڑ دو. اب بتائیے بڑھاپے میں اللہ اولاد دے اور گھر والوں کا دیندار گھر والی جو ہوتی ہے اس کا اپنے شوہر پہ بہت بھروسہ ہوتا ہے. جتنی خدا کے آگے سبمٹ کی ہوئی بیوی ہوگی اتنی اپنی شوہر کی طرفدار ہوگی اور اتنا شوہر اس سے زیادہ پیار کرنے والا ہوگا. اگر سبمیشن نہیں ہے نا تو پھر چابیاں لگاتے رہیں, پھر جتنا مرضی حق مہر لکھوا لیں, جتنے مرضی کر لیں, کوئی محبت شبت کوئی نظر نہیں آئے گی. جہاں چانس ملے گا سجی کبھی مار کے کیا آتے پھر ہمارے پاس آ جاتے مولانا بھائی کاؤنسلنگ کی ضرورت پڑ گئی ہے. صلوات پڑھ دیے محمد والے محمد. حضرت ابراہیم اپنی بیوی کو چھوڑے. بیوی یہ نہیں کہتی کہ میں یہاں پہ اکیلے کیا کروں, کس کے پاس چھوڑ کے جا رہے ہیں. نہ یہاں پہ ہاسپٹل ہے, نہ نرسنگ ہوم ہے, نہ کوئی عورت ہے, نہ کوئی انسان ہے میری مدد کرنے والا. آج کل کی طرح نہیں تھا کعبہ, بیابان, ایک کمرہ, ایک گھر بس. لیکن بیوی نے سوال نہیں کیا, بیوی نے سوال نہیں کیا اور ابراہیم کو جواب نہیں دینا پڑا. یہ ایمان تھا اللہ کی ذات کے اوپر ابراہیم کی گھر والی کا اور اسماعیل کی ماں کا. بیٹا پیدا ہوا, آپ نے دیکھا بیوی کبھی صفا سے مروہ, کبھی مروہ سے صفا کی طرف جا رہی ہے. 7 پھیرے لگائے گئے جو آج حج کا حصہ بن گئے. اور بیٹا اللہ صفا اور مروہ پہ بھاگنے والی ماں کے اس عمل کو حج کا حصہ بنا دیتا ہے. لیکن پانی نہ صفا پہ ملا نہ مروہ پہ ملا, اللہ لا کے اسماعیل کے قدموں میں سے پانی نکال دیتا ہے. پانی ماں کو نہیں دیا, اس کا فیل حج کا حصہ بن گیا, لیکن پانی کہاں سے نکالا؟ اسماعیل کے قدموں میں سے. اور اتنا پانی نکالا کہ اس کو کہنا پڑا زم زم, رک جا رک جا. اور آج تک وہ پانی رکتا نہیں ہے. درست ہے؟ اللہ یہ بتانا چاہتا ہے کہ جو اللہ کے آگے سبمٹ کر لیتے ہیں تو جو قانون توڑ کے اللہ کے عبد بن جاتے ہیں, اللہ قانون توڑ کے اس کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے. صلوات پڑھے محمد والے محمد. جو لوگوں کے قوانین کا خیال نہیں رکھتے, اللہ کو ماننے میں, اللہ ان کا ہاتھ تھامنے میں دنیا کے قوانین کا خیال نہیں رکھتا, قانون سے آف دی وے جا کے ان کا ہاتھ پکڑ کے ان کو نکال لیتا ہے. لیکن یاد رکھیں کئی دفعہ کسی کو پٹکنا ہو زمین پہ نہ تو اس کو اوپر اٹھا کے پھر پٹکا جاتا ہے. تو اگر اوپر اٹھا رہا ہے اللہ تو یہ نہ سمجھے کہ میں بلندی پہ جا رہا ہوں, گرانے کے لیے بھی ہو سکتا ہے. اور کئی دفعہ اللہ جب نیچے گراتا ہے تو اس لیے کہ دوست دشمن کو پہچانوا لے کہ تمہارا دوست کون ہے, دشمن کا ہے, جو تمہارے اوپر ناچتا ہوا نظر آئے گا. جب دیکھا سب ناچنے لگے, اللہ اٹھا کے آسمان پہ پہنچا دیتا ہے. صلوات پڑھے محمد والے محمد. اللہ نے ابراہیم کو آزمایا, بہت ساری چیزوں میں آزمایا. میں پتہ کیا آپ لوگ یہ چہرے کوئی اور میسج دیتے ہیں, گھڑی کچھ اور میسج دیتی ہے. میں کہتا ہوں میں آگے نکل گیا تو پھر گڑبڑ ہو جائے گی. کل میں نے آپ لوگوں سے وعدہ کر دیا غلطی سے, میں البتہ میں بھی تھوڑا سا وہ کر لیتا ہوں, تھوڑی وہ چلائیں گے. اگر آپ لوگوں میں سے سب راضی ہوئے نا تو میں تھوڑے 5-7 منٹ آگے نکل جاؤں گا. اگر کوئی نہیں راضی تو مجھے ہاتھ کھڑا کر کے بتا, چونکہ آپ مولا کی سننے آتے ہیں, میری سننے کوئی نہیں آتا ہے. میرا آپ کے اوپر اختیار نہیں, حقیقت بتا رہا ہوں, میں دل سے بتا رہا ہوں, سیریس بات. میرا آپ کے اوپر اختیار نہیں. اللہ نے آزمایا ابراہیم کو 5 باتوں میں اور وہ بلند ترین درجے پہ کامیاب ہوئے. اللہ کہہ رہے ہیں اللہ کے نزدیک بلند ترین درجے اور وہ کرتے ہیں, ہمارا اور کھاتا ہوتا ہے. ہم کہتے ہیں استاد کو کہتے ہیں اس کے نمبر لگا دو, باقی بعد میں ہم دیکھ لیں گے, کوئی بات نہیں, آگے چلا نہیں چلا بات کی بات ہے, ہم وہ کرتے ہیں. لیکن اللہ جب کہتا ہے بلند ترین درجے پر کامیاب ہوئے, پھر وہ بہت ہی بلند ترین درجے ہوئے. میں چاہ رہا تھا کہ آج ایک چھوٹا سا واقعہ حضرت حرہ کے دور کا بیان کر دوں آپ کے سامنے. تائی حلیمہ کی نواسی حضرت حرہ, اور ان کا دور تھا کون سا؟ ان کا دور تھا حجاج بن یوسف کا. حجاج بن یوسف کے دور میں تھے. ایک دن حجاج بن یوسف کے ساتھ ان کا آمنا سامنا ہو گیا. تو حجاج بن یوسف نے کہا کہ اے حرہ, سنا ہے کہ تو حضرت امیر المومنین کو
خلفاء سے بالاتر سمجھتی ہے؟ تو حضرت حرہ کہتی ہے تو نے غلط سنا ہے حجاج، میں تو ان کو کئی اولی العزم انبیاء سے بھی بالاتر پاتی ہوں۔ میں تو اولی العزم انبیاء سے بلند پاتی ہوں، یہ نہیں کہا کہ میں سمجھتی ہوں، پاتی ہوں۔ کہتے ہیں حرہ اگر ثابت نہ کیا تو گردن یہیں پہ الگ ہو جائے گی۔ بہت طویل حدیث ہے، میں ڈیٹیلز میں نہیں جانا چاہتا۔ ایک واقعہ جو حضرت ابراہیم کے بارے میں بیان کیا انہوں نے، کہتے ہیں میں تاریخ میں دیکھتی ہوں، قرآن میں دیکھتی ہوں، اللہ کہتا ہے، ابراہیم اللہ کو مخاطب کر کے کہہ رہے، قرآن کی آیات ہے کہ رب ارنی کیف تحیی الموت، پروردگارہ مجھے دکھا دے تو کیسے مردے کو زندہ کر رہی۔ تو اللہ کہتا ہے اولم تؤمن، اے ابراہیم کیا ایمان نہیں لائے؟ اللہ سے کہہ رہے ابراہیم مجھے دکھا مردے کو کیسے زندہ کرے گا، اور اللہ کہہ رہا ہے کیا ایمان نہیں لائے؟ تو ابراہیم کہتے ہیں بلا ولکن لیطمئن قلبی، کہ ایمان تو میں لایا ہوں لیکن اطمینان قلب کے لیے۔ کہتے ہیں ابراہیم کے بارے میں یہ چیز آ رہی ہے، اور میرے مولا فرماتے ہیں کہ اگر میرے اور اللہ کے درمیان تمام پردے ہٹا لیے جائیں تو میرے یقین میں کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ پیغمبر اکرم کی اپنی روایت ہمیں ملتی ہے، وہ فرماتے ہیں میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء سے بالاتر ہوں گے ان درجات۔ جیسے ہستی ہوتی ہے نا، اس کے نائب بھی جو اس کی نیابت میں اس کی ڈیوٹیز انجام دے رہے ہیں وہ بلند ترین درجات پر فائز ہوتے ہیں، اس میں شرک ورک کی بات نہیں آیا کرے۔ ایک صلوات پڑھ دی محمد و آل محمد۔ حضرت ابراہیم کو آزمایا گیا، بیٹا جوان ہو گیا، بیٹا کڑیل جوان بن گیا، اور کڑیل جوان جس وقت بن جائے بیٹا، خاص طور پہ ہمارے گھروں میں بھی ہوتا ہے نا، ہم کئی دفعہ جا کے بتاتے ہیں جی یہ بیٹا ماں کو اچھا لگتا ہوگا، یہ بیٹا ماں کو باپ کو اچھا لگتا ہوگا، تو کہتے ہیں کیسے آزمایا؟ میں نے کہا ہمیں پتہ ہے نا، جس بچے کی شکل ماں پہ ہوتی ہے وہ ماں کو اچھا لگتا ہے، جس کی باپ پہ ہوتی ہے وہ باپ کو اچھا لگتا ہے، درست ہے؟ لیکن ان تمام باتوں سے ہٹ کے جو بیٹا دیندار ہو، پرہیزگار ہو، فرما بردار ہو، ایک دیندار ہو اللہ کے ساتھ، اپنے بچوں کو دیندار کیوں بنائیں؟ کیوں؟ کیونکہ جس بچے کو آپ اللہ کے در پہ لے کے آئیں گے، اللہ پہلی نعمت جو عطا کرے گا اس کو والدین کا فرما بردار بنا دیتا ہے۔ کبھی دیندار کا مطلب یہ نہیں نمازیں پڑھنے سے دینداری نہیں ہوتی، دینداری سبمیشن سے ہوا کرتی ہے، دینداری اللہ کے آگے سر جھکانے سے ہوتی ہے کہ اللہ کے حکم کے آگے تابع، جہاں میرا دل چاہ رہا ہے میں یہ کروں لیکن اللہ چاہتا ہے میں ایسے کروں، فوراً وہ کر لیا۔ میں نے پلان کیا میں نے یہ کرنا ہی کرنا ہے، کسی نے آ کے کہہ دیا دیکھو اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کر رہے ہوگے، فوراً اپنے کام کو تبدیل کر دیا۔ میں امام خمینی کا ایک جملہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ امام خمینی کا ایک قول ہے، لوگ کہتے ہیں نا کہ مرد وہ جس کی ایک زبان، امام خمینی کا قول ہے کہ مرد وہ ہے جس کی ایک زبان نہ ہو۔ تو لوگوں نے پوچھا یہ کیسے؟ کہتا ہے جب مرد وہ ہے جس کو پتا چلے کہ میری زبان غلط تھی، غلط بات پہ میں اڑا ہوا تھا، فوراً اپنی زبان کو بدل کے حق کے ساتھ ملا لے۔ مرد کی ایک زبان نہیں ہوتی، مرد کو جب پتا چل جائے حق سے آگے پیچھے مرد کی زبان نہیں ہوتی، یہ مردانگی ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ حضرت ابراہیم کو آزمایا گیا، بیٹا جوان ہوا اور فرما بردار بھی ہے، دیندار بھی ہے، اور اللہ کی طرف سے حکم آ جاتا ہے خواب میں، درست ہے؟ ہمارے لوگوں تو ہمارا کوئی ایسا خواب ہوتا ہے نا کہ دشمن کے بارے میں کوئی اٹھ پٹانگ خواب ہو، میں جا کے سنا دوں گا جی میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ یہ اس طرح ہوا ہے، اور میرے خواب ہمیشہ سچے ہوتے ہیں کہ یہ بندہ ہی ٹھیک نہیں ہے، یہ میرے شام کا نمائندہ بن کے آیا ہوا ہے، میرے ساتھ لڑ رہا ہے، درست ہے؟ لیکن ابراہیم نے جب خواب دیکھا تو بیٹے کو کہا میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ اللہ مجھے حکم دے رہا ہے تجھے اللہ کی راہ میں قربان کر رہا ہوں۔ اب تابعداری دیکھے بیٹے کی، بیٹا نہیں کہتا کہ بابا آپ نے خواب دیکھا ہے تو خواب کیسا بھی ہو سکتا ہے، لیکن وہ کہتا ہے کہ آپ کو جو حکم ہوا ہے آپ اس پہ عمل کریں، انشاءاللہ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ واہ واہ، کس میں پائیں گے؟ یعنی عبادت باپ کی ہو رہی ہے، بیٹا کہہ رہا ہے کہ مجھے آپ صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔
کربلا کے نقشے میں دیکھیں نا کہ یعنی باپ عبادت کر رہا ہے اور اولاد کہہ رہی کہ ہمیں صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے، اور وہاں پہ باپ لے جاتا ہے اپنے بیٹے اسماعیل کو. بیٹا کہتا ہے بابا میرے ہاتھ باندھے کہیں یہ نہ میں تڑپوں، آپ کی عبادت میں فرق آ جائے. باپ کی عبادت کی فرق پتہ ہے، اپنی پرواہ نہیں ہے بیٹے کو. پھر کہا بابا اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھ لے. پٹی باندھ لی. کیا کہا کہ پٹی اس لیے باندھ لے کہ کہیں یہ نہ مجھے تڑپتا ہوا دیکھے تو آپ کی عبادت میں کمزوری رہ جائے. اس بیٹے کو بھی خیال اپنے بابا کی عبادت کے بلند ترین درجے پہ کامیاب ہونے کا تھا. اور جب تمام عبادت کر کے لیے تیار ہو چکے، اب جب چھری چلائی، چھری چل گئی. ابراہیم نے تو اسماعیل کو قربان کر دیا. ابراہیم نے نہیں چھوڑا اسماعیل کو. ابراہیم نے اسماعیل پہ چھری چلائی ہے، بچڑے پہ نہیں چلائی، دمبے پہ نہیں چلائی. ابراہیم نے اسماعیل پہ کو قربان کر دیا. ابراہیم نے اپنا اسماعیل قربان کر دیا. اور جب پٹی کھولی تو دیکھا اس کی جگہ دمبا پڑا ہوا ہے اور اسماعیل کھڑے ہیں. کیا ہوا؟ ہم سب کا ایک کوئی نہ کوئی اسماعیل ضرور ہوتا ہے. ہم سب کا کوئی نہ کوئی اسماعیل ہے. یہ قربانیوں کے بکرے کرتے ہیں نا، بیچارے بکروں کو تیس نیس کر دیتے ہیں، اس کے بعد فریج میں رکھ کے باربیکیو کی پارٹیاں ہو رہی ہوتی ہیں. درست؟ شریعت میں یہ قربانی نہیں ہے نا. اس کے بعد کہتے ہیں جی ہم نے دمبا ذبح کیا ہے، جتنا گوشت گیا ہوتا ہے اس سے زیادہ واپس آ جاتا ہے. درست ہے نا. مین گوشت کو تو باربیکیو پارٹیوں کے لیے یا ہنٹر بیف بنواتے ہیں ہمارے ملک میں اس کا، ٹھیک ہے نا، وہ چل رہا ہوتا ہے سلسلہ. یہ نہیں ہے. قربانی کا مقصد کیا ہے؟ اپنا اسماعیل قربان کرنا. ہر شخص دیکھے میرا اسماعیل کون ہے. کسی کا مال اور دولت کے ساتھ دل اٹکا ہوا ہے تو اس کا دل اسماعیل ہے. کیا اس کا اسماعیل دولت ہے. کسی کا اگر اپنے سوشل سٹیٹس کے ساتھ اٹکا ہوا ہے، یہ سوشل سٹیٹس کے اوپر انشاءاللہ بعد میں اس میں بات ہوگی، کتنے بڑا یہ شیطان ہے یہ سوشل سٹیٹس، جو مجھے کہتا ہے نا کہ تم بہت بڑے مولانا بن گئے ہو، اب دنیا تمہارے پروگرام دیکھتی ہے، تمہیں واہ واہ کرتی ہے، بلے بلے کرتی ہے. جناب پیغمبر اکرم فرماتے ہیں کہ کسی کے امتحان کے لیے اتنا کافی ہے کہ لوگ اشارہ کر کے کہیں کہ فلاں جا رہا ہے. یہ بہت بڑا امتحان ہے انسان کے لیے. یہ اس سے بڑا شیطان کوئی نہیں ہے جو انسان کے اندر سے اٹھ کے انسان کو یہ کلاباشیاں دلاتا ہے کہ تم بہت بڑے ہو گئے ہو. درست ہے. یہ بھی شیطان ہے. یہ اسماعیل بن جاتا ہے. کسی کی گھر والوں سے محبت جو ہے وہ اسماعیل بن جاتی ہے. کسی کی اولاد سے محبت اسماعیل، کسی کی کاروبار سے محبت اسماعیل، کسی کی نیشنلٹی سے محبت اسماعیل. یہ سارے اسماعیل ہیں. دیکھنا یہ ہے کہ کون اپنے اسماعیل پر ابراہیم کی طرح چھری رکھ کے قربانی کے لیے تیار ہو سکتا ہے. جو اپنا اسماعیل قربان کر سکتا ہے وہ کربلا میں کھڑا ہو سکتا ہے، ورنہ کھڑا نہیں ہو سکتا ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. اسماعیل بلند ترین درجات پہ کامیاب ہوئے تو اللہ نے کیا کہا؟ فتمونا قال انی جاعلک للناس اماما، میں تمہیں انسانوں کے لیے امام مقرر کرتا ہوں. اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ امام مقرر کرتا ہوں. انشاءاللہ اس موضوع کو ہم لے کر کل چلیں گے آگے کہ ایک نبوت، ایک رسالت، اور تیسری چیز جو اللہ انٹروڈیوس کرا رہا ہے وہ امامت ہے. امامت کیا چیز ہے، کس طرح انٹروڈیوس ہو رہی ہے، کس طرح آگے بڑھ رہی ہے، انشاءاللہ کل اس کے اوپر ہماری گفتگو ہوگی. آج میں زیادہ وقت اس لیے نہیں لینا چاہتا ہوں کہ ہم چلے تھوڑا سا کربلا کا تذکرہ زیادہ ہونا چاہیے. صلوات پڑھ دیجیے محمد وعلی محمد. ابراہیم اپنے اسماعیل کو جب قربان کرنے کے لیے لے کر گئے نا تو عجیب فرق پائے جاتے ہیں کربلا کے ابراہیم میں اور اسماعیل کے باپ کے ابراہیم میں. ابراہیم حضرت اسماعیل کے پہلے ہاتھ باندھ دیتے ہیں، لیکن کربلا کا ابراہیم جب اپنے اسماعیل کو قربان کر رہا ہے تو اس کے ہاتھ نہیں باندھتے. ابراہیم جب اپنے اسماعیل کو قربان کر رہے ہیں تو اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھ رہے ہیں، لیکن کربلا کا ابراہیم جب اپنے اسماعیل کو قربان کر رہا ہے اللہ کی راہ میں تو کیا کر رہے ہیں؟ آنکھیں کھلی ہیں، اپنے آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، خود بھیج رہے ہیں. ہاں یہ ضرور کہا تھا، یہ ضرور کہا تھا جب علی اکبر کی سواری جا رہی تھی نا تو حسین جب پیچھے چل رہے تھے کہا بابا بھی رخصت کیا تھا، کہا کاش 17 سالہ جوان کے باپ ہوتے تو پھر میں تم سے پوچھتا. اتنا ضرور کہا تھا حسین. درست ہے.
اتنی سی بات حسین نے ضرور کر دی تھی، لیکن آنکھوں پر پٹی نہیں باندھی۔ تیسرا، جب ابراہیم نے اپنے اسماعیل کو خواب سنایا تو بیٹا کہتا ہے کہ آپ اپنے حکم پر عمل کریں، انشاءاللہ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ لیکن کربلا کا ابراہیم جب اپنے اسماعیل سے پوچھتا ہے کہ تم اس موت کو کیسے سمجھتے ہو، تو کربلا کا اسماعیل جواب دیتا ہے کہ بابا کیا ہم حق پہ نہیں ہیں؟ معرفت کا جملہ سن کہ ہم حق پہ ہیں، تو پھر کیا فرق پڑتا ہے کہ موت ہم پہ آ پڑے یا ہم موت پہ جا پڑے۔ حسین وہ جس نے، کل میں ذکر کر رہا تھا جب بیعت مانگی گئی تو حسین نے نہیں کہا کہ میں یزید کی بیعت نہیں کروں گا، کہا مجھ جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ قیامت تک آنے والی نسلوں کو کہہ دیا کہ جہاں جہاں یزید ملے وہاں وہاں حسین بنو، اپنے ماننے والوں کے لیے کہہ دیا۔ اور صرف حسین نہیں، حسین کے کسی سپاہی کو اٹھا کے دیکھ لیں، کسی سپاہی کو، حبیب ابن مظاہر جیسے سفید ریش سے لے کر 6 ماہ کے علی اصغر کو دیکھ لیں۔ لیکن آج 2 ایسے یتیموں کا تذکرہ ضروری سمجھتا ہوں جن کے بغیر کوفے کا جہاد مکمل نہیں ہوتا، جن کے بغیر اسماعیل کی قربانی پوری نہیں ہوتی جو کوفے کا ابراہیم دے رہا ہے۔ حضرت مسلم بن عقیل کی شہادت اپنی جگہ، لیکن کہتے ہیں کہ مسلم بن عقیل کے 2 بیٹے کربلا کے شہداء میں بھی شامل ہیں، بڑے بیٹے، لیکن 2 چھوٹے بیٹے اپنے ساتھ لے گئے تھے۔ وہ ہم لوگ سفر پہ جاتے ہیں نا یا کہیں جا رہے ہوتے ہیں تو خیال یہ ہوتا ہے کہ جو چھوٹا بیٹا ہے ہمارے ساتھ رہے گا نا تو وہ ہماری عمل کو دیکھتا رہے گا، ہماری دینداری کو دیکھے گا اور اس سے سیکھے گا، دین کو سیکھے گا اس سے۔ حضرت مسلم بن عقیل جب کوفے گئے تو اپنے ساتھ 2 چھوٹے بیٹوں کو لیا، تاریخ میں ان کے نام محمد اور ابراہیم لکھے ہوئے، اور کہتے ہیں جب آخری حالات خراب ہوئے تو حضرت مسلم بن عقیل جب مسجد سے نکلے اور لوگوں نے دروازے بند کرنے شروع کر دیے تو اپنے بچوں کو ہانی کے یا کسی اور کے حوالے کر دیا تھا جو بعد میں گرفتار کر لیے گئے۔ ایک ایک گھر کی تلاشی لی انہوں نے اور کہا کہ ان کے ساتھ جو 2 بچے تھے ان کو گرفتار کر کے لایا جائے، اور دونوں بچے گرفتار کر لیے گئے۔ یہاں میں ایک بات آپ کو بتا دوں کہ ہم لوگ ہمیشہ حضرت سکینہ کے مسائل پڑھتے ہیں تو ہم باپ اور بیٹی کا مسئلہ سمجھتے ہیں، ہم زینب و حسین کا تذکرہ کرتے ہیں تو بہن اور بھائی کا تذکرہ سمجھتے ہیں، امام سجاد کا اور امام حسین کا تذکرہ کرتے ہیں تو باپ اور بیٹے کا تذکرہ سمجھتے ہیں، یا علی اکبر ہو حسین کا تذکرہ کرتے ہیں تو باپ بیٹے کا سمجھتے ہیں۔ یہ ساری باتیں رشتے اپنی جگہ پر، لیکن جو اہل بیت نبوت کا خاندان ہے یہ معرفتوں پہ چلتا ہے، ان کی معرفتیں اتنی بلند ہیں کہ حضرت سکینہ کا جو پیار اپنے بابا سے تھا، باپ ہونے کے ناطے جو پیار تھا وہ الگ تھا، لیکن وہ بچی اس سن میں اپنے امام کی معرفت رکھنے والی بچی تھی۔ حضرت زینب اپنے بھائی کی معرفت رکھنے والی بہن تھی، علی اکبر اپنے بابا کا، باپ بیٹے کا پیار اپنی جگہ پہ، لیکن وہ امام کے ناطے ان کی معرفت رکھنے والے فرزند تھے۔ اور اسی طریقے سے حضرت مسلم بن عقیل کے فرزند بھی اپنے باپ کی معرفت رکھنے والے بچے تھے۔ کہتے ہیں زندان میں ڈالا گیا، کھانا بھی بہت کم ملتا تھا، انتہائی کمزور اور لاغر ہو گئے۔ 2 روایات ملتی ہیں، ایک یہ ملتی ہے کہ اس کی ایک خاتون جو وہاں پہ دربان تھا، اس کی بیوی تھی، اس نے خواب میں دیکھا حضرت زہرا کو جو ان سے کہہ رہی کہ تم آرام کا وقت گزار رہی ہو اور میرے بچے تمہارے زندان میں بھوکے۔ اور دوسری روایت یہ ملتی ہے کہ مسلم بن عقیل کے فرزندان جب بہت ہی لاغر ہو گئے
تو انہوں نے خود سوچا کہ ہم یہ دربان جو ہمیں نرم دل لگتا ہے تھوڑا سا اس سے بات کر لیں، اور بچے آئے، دربان سے بات کی، کہا تم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جانتے ہو؟ یہ کیسا سوال ہے؟ ہم مسلمان ہیں، ہم اپنے نبی کو نہیں جانتے؟ ہاں ہم جانتے ہیں۔ کہا تم علی مرتضیٰ کو جانتے ہو؟ ہاں امیر المومنین کو جانتے ہیں۔ کہا تم مسلم بن عقیل کو بھی جانتے ہو؟ کہا ہاں ہم جانتے ہیں مسلم بن عقیل کو، ہم کچھ کر نہ سکے لیکن جانتے ضرور ہیں، لیکن تمہارا ان سے کیا واسطہ؟ تو بچے فوراً تڑپ کے کہتے ہیں کہ ہم اسی مسلم بن عقیل کے فرزندان ہیں۔ اس کے دل میں ایمان تھا۔ جس کے دل میں ایمان ہوتا ہے نا، وہ جتنا بھی آگے رہ جائے، جتنا بھی دائیں بائیں نکل جائے، موقع پر اس کا ایمان ضرور جوش مارتا ہے۔ آ کے بچوں کے آگے سر جھکا دیا، اب تم مسلم بن عقیل کے فرزند ہو؟ کہا ہاں۔ کہا میں قتل ہوتا ہوں ہو جاؤں، لیکن میں دروازہ کھول دیتا ہوں، تم یہاں سے نکل جاؤ۔ دربان نے اپنی ذمہ داری پہ دروازہ کھولا اور بچوں کو نکال دیا۔ دو روایات پھر ملتی ہیں، ایک یہ ملتی ہے کہ اسی دربان کا جو مالک تھا اس کے گھر چلے گئے، اور ایک روایت میں ملتا ہے کہ نہیں یہ وہاں سے نکلے، اور نکلنے کے بعد شام جب ہو گئی کسی طرف نہیں جا سکے تو ایک درخت کے اوپر چڑھ گئے۔ درخت پہ چڑھے ہوئے اور ایک خاتون اس درخت کے پاس کنواں تھا، اس کنویں سے پانی بھرنے آتی ہے، اور جب پانی میں عکس دیکھا اس نے بنی ہاشم کے فرزند، دیکھا کہ بچے ہیں اس درخت کے اوپر، فوراً ان کو کہا کہ نیچے آ جاؤ بچوں، تم یہاں پہ اس وقت کیا کر رہے ہو؟ اس درخت کے اوپر تمہارا کیا کام؟ کہا ہمارا گھر کوئی نہیں ہے۔ کہا کہاں سے ہو؟ کہا مدینے سے۔ کہا مدینے سے کس گھر سے؟ کہا بنی ہاشم سے۔ کہا کون ہو بنی ہاشم ہے؟ کہا مسلم کی فرزند ہے۔ بی بی نے فوراً ان کو اپنے سینے سے لگا لیا، یا میرے یتیم بچوں تمہارا کوئی بھی نہیں ہے، چلو میں تمہیں گھر لے جاتی ہوں۔ بچے سمجھدار تھے، پوچھا کہ آپ کو زحمت ہوگی، ڈرے ہوئے تھے، سہمے ہوئے تھے۔ اس نے جب یقین دلایا اس کے بعد بچے اس کے ساتھ چل پڑے، اور اسی خاتون کا جو شوہر تھا، جس طرح آج ابھی ہونے والا ہے یہاں پہ، شیعوں کے سر کی قیمت لگے گی، امام کے ظہور سے پہلے کہتے ہیں نا شیعوں کے سر کی قیمت لگے گی، اس زمانے میں بھی شیعوں کے سر کی قیمت لگی ہوئی تھی۔ یہ جو کوفے والے تھے نا، ویسے نہیں ان کے قدم اکھڑ گئے، جب تنگی پڑی ہے تو قدم اکھڑے، لیکن اگر قدم نہ اکھڑے ہوتے تو آج دنیا کی حالت اور ہوتی۔ لہٰذا ہمیں بھی ثابت قدم رہنے کے لیے اپنے اندر اس ایمان کو زندہ کرنا ہوگا۔ کہتے ہیں کہ جب وہ گھر میں گئی تو شوہر بڑی دیر سے آیا، بیوی نے پوچھا کیوں اتنی دیر لگا دی؟ کہا آج ابن زیاد کی طرف سے حکم تھا، مسلم کے فرزند، مسلم کے بچے زندان سے فرار ہو گئے، اور میں ان کو گرفتار کرنے پہ لگا ہوا تھا کہ مجھے انعام ملے۔ بیوی نے کہا تو انعام کے چکروں میں اور یتیم بچوں کے پیچھے؟ میں کہا ہاں ہمارا کام یہی ہے، میری جاب یہی ہے، میری ڈیوٹی یہی ہے۔ بہرحال سو گئے، گفتگو ہو رہی تھی، رات گزری، بچوں کو چھپایا ہوا تھا خاتون نے۔ اچانک رات کا کوئی پہر تھا، دونوں بچوں کی آنکھ کھل گئی۔ ایک بھائی دوسرے سے کہتا ہے بھیا میں نے خواب دیکھا ہے۔ کہا کیا خواب دیکھا؟ کہا میں نے خواب میں دیکھا کہ رسول پاک ہمارے بابا سے بات کر رہے ہیں، اور بابا ان سے کہہ رہے ہیں کہ میرے بچے جنا سرگردان در بدر پھر رہے ہیں، اور رسول پاک ان سے کہتے ہیں پریشان نہ ہونا، ابھی تمہارے بچے ہمارے پاس آ جائیں گے۔ اور مجھے لگتا ہے اس خواب کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا وقت آن پہنچا ہے۔ چھوٹے بھائی نے کہا بھیا میں نے بھی یہ خواب دیکھا ہے۔ دونوں نے ایک دوسرے کو سینے سے لگایا، کوئی بھی نہیں تھا نا، کہ 3 بچے جن کا بابا بھی جا چکا ہے، جن کی ماں بھی پاس نہیں۔ بچے کو بڑا آسرا ہوتا ہے ماں کا، ماں نہ اور مسافری ہو تو پھر باپ کا بڑا آسرا ہوتا ہے۔ باپ کے بعد زندان میں ڈال دیے جائیں جب کوئی آسرا نہیں رہا، دونوں نے کہتے ایک دوسرے کو گلے لگایا اور گریا شروع کر دیا۔ پتہ نہیں بابا کو یاد کر رہے تھے، ماں کو یاد کر رہے تھے، یا رسول اللہ کو یاد کر رہے تھے۔ کربلا ایک دن کا واقعہ نہیں ہے کہ عصر عاشور شروع ہوا اور وہی ختم ہو گیا، یہ آج تک چل رہا ہے، اور عصر عاشور سے پہلے شروع ہوا تھا۔
کہتے گریہ کر رہے تھے, گریے کی آواز سے کہیں اس ملعون حارث کی آنکھ کھل گئی, آنکھ کھلی اور فوراً پریشان ہو کے دیکھنے لگا کہ کیا مسئلہ ہے, یہ بچوں کے رونے کی آوازیں کہاں سے آ رہی ہیں. کہتے دیکھا دروازہ جس میں جہاں بچے سوئے تھے اس کی بیوی نے وہاں تالا لگایا ہوا تھا. جب اسے تالے کو توڑا, اندر جو بچے دیکھے تو اس کے تو آنکھوں میں فوراً روشنی آ گئی کہ مجھے تو, میں تو بڑا انعام و اکرام لے سکتا ہوں. فوراً بچوں کو اٹھایا, زمین پہ پٹکا, ان پہ ظلم کیا اور لے چلا کہ میں ان کو آج قتل کر کے لے, میں انعام حاصل کروں گا. بیوی کہتی رہ گئی کہ جتنا انعام تجھے چاہیے, جتنا مال و دولت چاہیے میں تجھے دیتی ہوں, لیکن ان کو قتل نہ کرنا. وہ نہیں رکا, کہتا نہیں, مجھے جو عزت اور اکرام ملے گا ابن زیاد سے وہ مجھے کہاں سے ملے گا. چلا, اپنے غلام کو ساتھ لیا, اپنے غلام کو ساتھ لیا اور چل پڑا, اور بچوں کے اوپر ظلم کرتا ہوا. کہتے ہیں کہ ایک وقت آیا, بچوں نے غلام کی طرف نگاہ کی جو سیاہ فام تھا, اس کی طرف نگاہ کر کے کہا کہ لگتا ہے تم کہیں بلال کے قریبی لگتے ہو. میں کہا بلال کس کی بات کر رہے ہو؟ کہتے تم نے سنا نہیں جو رسول پاک کا مؤذن ہوا کرتا تھا, ہم نے سنا ہے کہ وہ بھی آپ کے قبیلے سے تھا. کہتے تمہارا رسول پاک سے کیا تعلق؟ انہوں نے بتایا ہم مسلم کے فرزند ہیں. یہ بات ہوئی تو غلام بپھر گیا. انہوں نے کہا حارث اتنا ظلم, جس رسول کا کلمہ پڑھتے ہو اس کے بچوں کو قتل کرنے کے در پہ آ گئے ہو. کہتے پہلا قتل اسی غلام کا اس نے کیا جو دولت کے نشے میں اور اپنے خواہشات نفسانی کے غلام ہو جاتے ہیں, جو اللہ کا عبد بن نہیں پاتے اور اپنی خواہشات کے غلام ہو جاتے ہیں, ان کا یہ رویہ ہوتا ہے. کہتے اس کے بعد دریا کے کنارے ان کو لے گیا. ایک بھائی کو بولے اور دوسرے بھائی کو بولے کہ تم پہلے یا تم پہلے. ہر بھائی کا دوسری بات کہ میں پہلے جاؤں گا, میں دوسرے بھائی کو مرتا ہوں اپنے سامنے نہیں دیکھ سکتا. آخر بڑے بھائی نے سوال کیا. کہتے عربوں کی ایک رسم ہے, ایک روایت ہے کہ اگر 3 باتیں کہی جائیں تو ایک ضرور قبول کر. جنگ خندق میں حضرت امیر المومنین نے بھی یہی کام کیا تھا, یہاں اس بچے نے بھی یہی کام کیا. کہا کہ ایک یہ کہ ہمیں مدینے کا راستہ بتا دو اور ہمیں جانے دو. اس نے کہا یہ نہیں ہو سکتا. کہا دوسرا پھر یہ ہے کہ ہمیں ابن زیاد کے حوالے کر دو کہ وہ خود ہمارا فیصلہ کر لے. اس نے کہا یہ بھی نہیں ہو سکتا ہے. کہا پھر جو تم ظلم کرنا چاہتے ہو وہ تو کر لو, لیکن ہمیں 2 رکعت نماز کی مہلت دے دو. دونوں بچے وضو کیا اور نماز پڑھی. نماز ہوتی ہے, لیکن جہاں تلواروں کے سائے میں ہو وہ کربلا کی نماز کا اثر ہی کچھ اور ہوتا ہے. دونوں بھائی کھڑے ہوئے اور جلدی جلدی میں نماز پڑھی, شاید کہ کہیں ملعون یہ نہ سمجھے کہ اپنی زندگی کو طول دینے کے لیے نماز کو طول دے رہے ہیں. نماز پڑھی اور اس کے بعد کہتے ہیں ابھی سجدے سے سر نہیں اٹھایا تھا کہ بڑے بھائی کے سر پہ ایک ایسا وار ہوا کہ سر تن سے جدا ہو گیا, خون کے فوارے چھوٹے. کہتے ہیں چھوٹا بھائی اپنے بھائی سے لپٹ گیا. چھوٹے بھائی کا لپٹنا تھا, تلوار پھر بلند ہوئی. بنی ہاشم کی اولاد رسول, خاندان رسول, اور کہتے تلوار بلند ہوئی. ایک اور ننھا سا سر ایک جسم سے الگ ہوا اور جسم تڑپتے رہے. کہتے ملعون سے یہاں بھی صبر نہیں ہوا, سر الگ رکھ لیے اور دونوں تن اٹھا کے دریا میں پھینکے. لوگ بیان کرتے ہیں کہ ایسے گئے کہ دونوں جسم ایک دوسرے کے ساتھ لپٹے ہوئے تھے. کچھ لوگ نقل کرتے ہیں, بیان کرتے ہیں کہ وقت گزرا تھوڑا سا, ایک سیاہ لباس میں ملبوس بیوی کو دیکھا گیا جو دریا کے کنارے بیٹھی ہوئی ہے. دریا کے کنارے بیٹھی ہے, کچھ لوگ آئے اور گریہ کر رہی ہے. ان لوگوں کو صبر نہ ہوا, بیوی کے پاس آ کے کھڑے ہو گئے. کہا خاتون کیوں گریہ کرتی ہے؟ کہا میرے بچے اس دریا میں گم ہو گئے. کہتے بچے گم ہو گئے؟ کہتے ہاں. کہتے اترے دریا میں زیادہ گہرا نہیں تھا, وہاں سے کہتے بچوں کو انہوں نے نکال کے لا کے بیوی کے پاس رکھ دیا. کہتے ہیں مولت انشاءاللہ تمہاری جنت کی میں ضامن ہوں. کہا بیوی کون ہو جو جنت کی ضمانت دے رہی ہو, اور اس حال میں یہاں بیٹھی ہو؟ کہتے بیوی نے آواز دی کہ میں تمہارے رسول کی بیٹی زہرا ہوں. اے زہرا, آپ کا دکھ درد کہاں سے شروع ہوتا ہے؟
آپ کے فرزند کہاں کہاں نہیں قتل ہوئے. کبھی حسن کو زہر دیا گیا, کبھی علی مرتضیٰ کے سر پہ پیشانی لگی, کبھی کربلا میں اپنے بیٹے حسین کی قربانی دیکھ رہی ہیں کہ آخری سجدہ کر رہا ہے اور شمر کی تلوار بلند ہو کے پشت گردن سے حسین کو ذبح کر رہی ہے. کبھی سیدانیوں کے سروں سے چادر چھینی جا رہی ہے. اے میری مظلومہ بی بی, آپ کو واسطہ دیتے ان سب شہادتوں کا کہ شہادت کے علاوہ ہر قسم کی موت سے اپنے حفظ و امان میں رکھیں, اور اپنے ماننے والوں کی اس دنیا میں اور آخرت میں احوال پرسی کریں, اور اپنی چادر کا سایہ ان تمام مومنین و مومنات کو نصیب کریں جو آپ کے بیٹے حسین کے لیے اشک بہاتے ہیں اور بہاتے رہیں گے. پروردگارا, تجھے شہادت حسینی کا واسطہ غم حسین کے علاوہ ہر قسم کے غم سے اپنے زمان میں رکھ, اپنے در کے علاوہ ہر قسم کے در سے جانے سے اپنے حفظ و امان میں رکھ, اور پروردگارا مصلحت دین ہو تو شہادت کی موت نصیب فرما, اور شہادت کے علاوہ ہر قسم کی موت سے اپنے حفظ و امان میں رکھ. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. ماتم حسین یا حسین.